الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے جہنم کا عذاب۔ دیکھیے، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی بری خیام گاہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور فاسقوں اور فاجروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں جنت اور جہنم دونوں کا ذکر بار بار بڑی تفصیل سے کیا، اور ان دونوں میں سے جہنم اور آگ کا ذکر زیادہ مرتبہ کیا۔ تو یہ جہنم سے ڈرانا لوگوں کو، یہ ہر نبی کی دعوت تھی۔ ہر نبی اپنے قوم کو جہنم سے ڈراتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ شعراء آیت نمبر 214، جب یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلا کر کہتے کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہر قبیلے کا نام لے کر بولتے کہ اے قبیلے کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہتے کہ اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اپنی پھوپھی صفیہ کو بلا کر کہتے کہ اے پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنی بیٹی کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، خود اپنی پھوپھی کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے، تو آج وہ کون سا پیر ہو سکتا ہے، کون سا امام ہو سکتا ہے، کون سے بابا ہو سکتے ہیں جو ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، یاد رکھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، اور اس آگ کے اطراف پتنگے اڑ رہے ہیں، کیڑے اڑ رہے ہیں۔ ہم بھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کہیں لائٹ چالو رہی تو اس لائٹ کے اطراف کیا ہے، پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں، کیڑے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے اطراف کچھ پتنگے اڑ رہے ہیں۔ اصل میں وہ پتنگے اس آگ کی روشنی کو دیکھ کر آتے ہیں، اس روشنی کے خاطر آتے ہیں، اور لیکن ان میں سے کہیں پتنگے، کہیں کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو اس روشنی کے خاطر آتے ہیں اور اسی کے اندر گر جاتے ہیں اور اس کے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ مثال دے کر بول رہے کہ میری مثال بھی یہی ہے، میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں اور لوگ جہنم کی طرف ہی جا رہے ہیں، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، میں تمہیں اس جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم لوگ ہیں کہ اسی چمک دمک کو دیکھ کر، جیسے کہ یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا سب کچھ ہے سمجھ کر کیا کر رہے، جہنم کی طرف چلے جا رہے۔ اصل میں میری مثال اس جہنم سے بچانے کی ہے، میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تمہیں کہ اس کی روشنی کو دیکھ کر، اس کی چمک دمک کو دیکھ کر تم کیا ہے، جہنم کی طرف چلے جا رہے، جہنم میں گر جا رہے۔ تو میری مثال اس جہنم سے بچانے کی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ مثال دے کر سمجھا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ العمران آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور آگے فرمایا کہ ہر کسی کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی دیا جائے گا، اور جس کسی کو جہنم سے ہٹا لیا جائے گا، جنت میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ اصل معنی میں کامیاب رہا، اور کہا کہ یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس یعنی جو بھی پیدا ہوا، جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا، اسے مرنا ہی مرنا ہے۔ خود ہر ایک کو موت آنی ہے سوائے رب العزت کے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی تو ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ یہ آیت یہ واضح کرتی ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے اور گزر گئے، کتنے مالدار آئے اور گزر گئے، کتنے سائنٹسٹ آئے اور گزر گئے،
کتنے ڈاکٹرز آئے اور گزر گئے، کتنے انبیاء نبی آئے اور گزر گئے. ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو مرنا ہے، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ کون کب مرے گا. اسی لیے ہمیں موت کو ہمیشہ یاد کرتے ہوئے چلنا ہے. دیکھیے، اگر ہم موت کو یاد کرتے ہوئے چلیں گے تو ہمارے لیے کیا ہے، تمام نیکیاں کرنا آسان ہوگا. اور اگر ہم موت کو یاد کرتے چلیں گے تو ہمارے لیے تمام برائیوں سے بچنا بھی آسان ہوگا. اسی لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. اور ہم لوگ ہیں کہ موت کو کبھی یاد ہی نہیں کرتے. میں مروں گی یہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے. تو میری ماں اور بہنوں، موت کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، کیا پلاننگ ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کرنا. پھر اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت اور جہنم کی طرف بھیجا اور کہا کہ اے جبرائیل، جاؤ، جا کر جنت اور جہنم کو دیکھ کر آؤ. تو جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، جا کر جنت اور جہنم کو دیکھ کر آتے ہیں. آ کر کہتے ہیں، اے اللہ، جنت اتنی اچھی ہے، اتنی خوبصورت جگہ ہے، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا تو ضرور اس میں جانے کی کوشش کرے گا. اور کہا، اے اللہ، جہنم اتنی بری جگہ ہے، اتنی بری خیام گاہ ہے، اتنا برا ٹھکانہ ہے، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا تو ضرور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر سے کہتے ہیں، اے جبرائیل، جاؤ، پھر سے ایک مرتبہ جنت اور جہنم کو دیکھ کر آؤ، کیونکہ میں نے اس کا راستہ جو ہے، اس میں جانے کا جو راستہ ہے نا، اس کو چینج کر دیا ہے، اس کو بدل دیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ بہت مشکلوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گھیری ہوئی ہے جنت، لیکن اس کا جو راستہ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے گھیر دیا ہے. پھر اسی طرح جہنم جو ہے، جہنم اتنی بری جگہ ہے، اتنی بری جگہ ہے، لیکن اس کا جو راستہ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شہوتوں سے، لذتوں سے، خوشگوار چیزوں سے گھیر دیا ہے. اب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے اللہ، جنت اتنی اچھی ہے، لیکن اس میں جانے کا جو راستہ ہے نا، اس کو آپ نے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے گھیر دیا ہے. اب ان تمام مشکلوں کو، پریشانیوں کو پار کر کر کوئی جنت میں جائے گا، اس کی مجھے امید نہیں ہے. کون بول رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے بول رہے کہ اے اللہ، کوئی ان مشکلوں کو، پریشانیوں کو پار کر کر کوئی جنت میں جائے گا، اس کی مجھے امید نہیں ہے. پھر اسی طرح، اے اللہ، جہنم اتنی بری جگہ ہے، اتنی بری خیام گاہ ہے، لیکن اس کا جو راستہ ہے نا، اس کو آپ نے لذتوں سے، شہوتوں سے، خوشگوار چیزوں سے گھیر دیا ہے. اس کا مطلب جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جہنم میں جانا بولے تو دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزارنا، شراب پینا، سود کھانا، ناچنا، گانا، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، یہ پوری لذتیں ہیں، مٹھاس ہے، یہ راستہ مٹھاس والا ہے. اب جو کوئی اس میں زندگی گزارے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. اب جنت میں جانا بولے تو جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت میں جانا بولے تو دنیا میں صبر کرنا پڑتا، مشکلوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو فیس کرنا پڑتا، گرمی کے روزے رکھنا پڑتا، صبح میں، سردی میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا پڑتا، دین کا کام کرنا پڑتا، لوگوں کے طعنے سننا پڑتا، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا. اس کے بعد ہمیں جنت ملے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں دنیا میں صبر کرنا پڑے گا، مشکلوں کو، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا، تب ہمیں جنت ملے گی. پھر صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، گرم اور تیز ہے. غور کرنا میری ماں اور بہنوں، دنیا کی آگ جیسی آگ نہیں ہے جہنم کی. دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم وہ جہنم کی آگ ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا، سوچنا، ہم کبھی گناہ کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ارے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. دیکھیے، جہاں پر اللہ نے الرحمن الرحیم کہا، اس کے بعد اللہ نے کہا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے دن کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا تو کیا ہم وہ گرمی، وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے جو اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے؟ اس کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟
دیکھیے ہم کبھی پکاتے پکاتے اگر ہمارے ہاتھ پر کچھ گرم چیز آئل یا کچھ گر گیا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کسی کے اوپر گرم چائے گر گئی ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے دن تک اس کا زخم رہتا ہے۔ ایسی گرمی نہیں بلکہ اس سے 69 گنا زیادہ وہ جہنم کی آگ ہے، اس کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ پھر صحیح مسلم کی روایت ہے، اب جہنم ہے کیسی دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اوپر سے کچھ چیز پھینک دے، پتھر پھینک دے تو وہ پتھر جہنم کی تہہ تک پہنچنے کے لیے، جہنم کے نچلے حصے تک پہنچنے کے لیے اسے 70 سال لگیں گے۔ ایسی ہے جہنم، اتنی گہری ہے جہنم، ایسی جہنم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ پھر صحیح مسلم کی روایت ہے، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ ابو طالب کو دیا جائے گا۔ کون ہے ابو طالب؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ ہلکا عذاب کون سا ہے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ابو طالب کے پیروں میں 2 انگار کے کھڑے پہنائے جائیں گے، 2 انگار کی جوتیاں پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ کھولنے لگے گا، ابلنے لگے گا۔ جیسے کھانا ابلتا ہے نا، اسی طرح جہنم میں ابو طالب کا دماغ کھولنے لگے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، تو جہنم کا سب سے سخت عذاب کیسے ہوگا؟ اس کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ پھر صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا اور کہا کہ اے عورتوں تم صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا کیونکہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ لان تان کرنا، یہ ایسے گناہ ہے، لان تان کرنا، گالیاں دینا، بدوائیں دینا، اپنے شوہر کی ناشکری کرنا، یہ سبب ہے عورت کو جہنم میں لے جانے کا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتوں تم صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ اللہ کے غصے کو کم کرتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہم سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو پہلے خود بچو جہنم کی آگ سے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، کیونکہ وہاں کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرنا ہے ہمیں دنیا میں ہی کرنا ہوگا۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے سخت سے سخت عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔